बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वैसे तो पाकिस्तान सहाफ़ियों की ज़िंदगियों के लिए और या सहाफ़त करने के लिए इतना साजगार मुल्क नहीं है। ज़ाहिर बात है, तनकीद हर एक को तो बर्दाश्त होती नहीं है, और जब ज़ुबान काटने और गर्दन कलम करने का रवाज हो जिस जगह पर, तो वहाँ तनकीद तो डेफिनेट फिर पीका जैसे एक्ट भी आते हैं। और गुज़िश्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान में तो वैसे ही दुनिया भर में रिकॉर्ड है जी। इतना कीनिया में नहीं हुआ, इतना किसी ऐसे मुल्क में नहीं हुआ जहां बुनियादी इंसानियत को बिल्कुल सिफर पे हो, मगर पाकिस्तान में इतना जुल्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। 2 दहाई में तो पाकिस्तान में सहाफ़ी या तो दहशतगर्दों के हाथों निशाना बनते रहे, या कलदम तंजीमों के हाथों बनते रहे, या फितरतुल खवारिज के हाथों बनते रहे, या फिर किसी सियासी जमात के नाम जिसे कहते हैं वो अस्करी विंग, उसके जरिए उनको निशाना बनाया जाता था। लेकिन पिछले 2 सालों में तो बात बिल्कुल डिफरेंट ही हो गई ना। वहाँ तो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के साफी हों या डिजिटल मीडिया के साफी हों, उन तमाम के लिए जमीन काफी तंग कर दी गई थी। मुकदमात की शक्ल में कुछ गायब हुए तो रोते हुए आए, कुछ की शक्ल सूरत बदल गई, कुछ की दाढ़ियों के रंग बदल गए। लाइक यहाँ सब कुछ हुआ, और कुछ मुल्क छोड़ गए। अरशद शरीफ साहब उनकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इमरान रियाज खान साहब की मैं इन्हीं मिसालों में से एक मिसाल है। तो अब जो खबर पहुंची है वो पहुंची है कि इमरान रियाज खान साहब बरतानिया पहुंच गए, और जो मेरे पास खबर है ओमान में उनका स्टे था। जारी बात है, कोई भी मुस्लिम मुल्क में इतनी जरूरत तो है नहीं। एक जमाना था पैगंबर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो आ जाता था उसको पनाह मिल जाती थी, लेकिन यहाँ शायद चंद दिनों की पनाह का रवाज तो होगा। तो फिर उस दौरान उनके वीज़ा वगैरह प्रोसेस होता रहा, और ओमान के जरिए। और जाहिर बात है सिस्टम में कुछ खैर ख्वाह ऐसे भी होंगे जिन्होंने उनकी मदद की होगी, क्योंकि उसके बगैर ये मुमकिन था नहीं। शायद किसी को तरस आ गया हो। अब बहरहाल अब खबर ये है कि वो बरतानिया पहुँच चुके, और पिछले साल उनको हज से भी महरूम किया गया था, और ये भी खबर है कि इस साल वो अपना हज अदा करेंगे। उनकी फैमिली के मेम्बरान पहले ही पहुँच चुके हैं। तो बहरहाल उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत तकलीफ, बहुत अज़ियत झेली। मैं तो यही कहूँगा, बहरहाल दुआ ये है कि अल्लाह मोहताज ज़िंदगी के साथ एक महफूज ज़िंदगी भी अता फरमाए। काश अगर कोई मुस्लिम मुल्क सिक्योरिटी फराहम करता तो मुझे बताना फ़ख्र था। इस बार फिर कहते हैं गैर मुस्लिम उनसे बाजी ले गए। कहते हैं सब कुछ पूछेंगे बाद में, पहले आपने पनाह मांगी तो पहले थोड़ा आराम कर ले। काश ही होता। इधर जब बुनियादी इंसानी हकूक़ में मैंने बताया कि या तो साफ़ी मारे जा रहे हैं या गायब हो रहे हैं, तो यूरोपीय यूनियन के हवाले से डॉन न्यूज़ ने खबर छापी है कि यूरोपीय यूनियन ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न प्रोटेस्ट किया है कि आपने इतराना नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना हमारा GSP प्लस स्टेटस को, और का मुतालबा है कि आपने फौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियन का ट्रायल है ना, ये ना करें। आप ये ना समझ रहे कि हमने हर एट एनी कॉस्ट आपको GSP प्लस स्टेटस देनी है, किसी वक्त भी ले सकते हैं, क्योंकि बुनियादी इंसानियत की ट्रीटीज के ऊपर आपने साइन किया हुआ है। आज़ादी हज़ार राय पर पीका तो बना रहे, लेकिन कब्ज़ाने ना लगाए, वो सिर्फ चंद अफराद के ऊपर तनकीद होती है। इस वजह से ये डॉन अखबार ने खबर छापी है, और उसके मुताबिक तो ये चीज़ें हैं। और इधर आज सुप्रीम कोर्ट में सारी बुनियादी इंसानी हकूक़ की चल रहा है, तो फौजी अदालतों चल रहा है। तो आज वो फौजी अदालतों में केस चलना नहीं चलना, उस हवाले से आईनी बेंच अपना काम कर रहा है। मैंने कहा समातों में तो जुमले जो कमेंट्स हैं जो स्टेटमेंट्स हैं जजेस की, उनसे तो पता चल रहा है कि भाई मामला बहुत है। आज भी जबरदस्त गर्मा गर्मी हुई जी। कहा जा रहा है कि ख्वाजा हारिस साहब ने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, मगर जस्टिस हसन रिजवी साहब ने जो सवाल उठाए हैं, वो कहते हैं ना अंगुश्ते बदंदा रह जाए बंदा, तो ये वाली पोजीशन। ने कहा भाई बताओ, माजी में कामरा एयरबेस हुआ था, उसका जो मुकदमा था क्या फौजी अदालतों में चला? नहीं कहा नहीं। मैंने कहा माजी में जो मेहरान एयरबेस पे हुआ था, जिसमें जहाज भी तो हमारे तबाह कर दिए गए थे, क्या उसका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में हुआ था? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा GH क्यों हमला किया? वो भाईजान कौन कौन से लोग थे GH हमला किया था? खैर बड़े सालों बाद वो लोग जानना हासिल हुए। उन्होंने कहा वो जो हमला हुआ था क्या उसका जो मुकदमा फौजी अदालतों में था? नहीं, उस वक्त आईनी तरमीम नहीं आई थी, उससे पहले हमने कुछ अरसा चलाया जरूर था। ये ख्वाजा हारिस साहब ने बात बोली। तो बहरहाल ख्वाजा हारिस साहब क्या दलाइल मुकम्मल है, लेकिन जज कह रहे हैं कि फैसला तो चाहे जहाँ से मर्जी आना हो आ जाएगा, लेकिन पहले लताड़ के ये तो बता दें कि यार ये माजी में होता रहा है। पूछा उन्होंने क्या 9 मई का जुर्म, ये जो 3 चीजें आपको बताइए, कामरा एयरबेस, मेहरान एयरबेस, GH कमला बेस, क्या इनसे ज्यादा संगीन है? ये सब क्वेश्चन रेज किया। हाँ, जमाल मंदुखेल साहब ने कल का रिकॉर्ड थोड़ा दुरुस्त किया, जिसमें कहता है 8 जजेस का फैसला
پہ 2 ججز کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا میرے پاس ریٹائرڈ ججز کی کالز آئی تھی, میری بات کو غلط کیا, میں میڈیا کی کوئی ٹینشن مجھے نہیں ہے, میڈیا کا پریشر نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں میں نے کہا تھا کہ 8 ججز کے فیصلے میں 2 افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. تو بیسیکلی وہ میڈیا کے متعلق ہی کہہ رہے تھے, حالانکہ کاش انہیں یاد ہو کہ 8 ججز کے فیصلے پہ جو مخصوص نشستوں کا آیا تھا اس پہ 2 جج تھے, جسٹس امیر الدین صاحب اور جسٹس نعیم افغان صاحب. انہوں نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی کہ اگر آپ اس فیصلے کو جو 8 جج کا فیصلہ یہ غیر ہی نہیں ہے, اگر نہ مانے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کاش جمال مندوخیل صاحب کو اس وقت بھی کچھ لکھنے کی باری آتی. پہلے وہ اپنا ریکارڈ ضرور درست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, ادھر میڈیا کی طرف انہوں نے بہرحال جو اشارہ کیا تھا وہ تو کیا ہی کیا تھا. یورپی یونین کے نمائندوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ملاقات کی ہے. عام حالات ہوتے تو میں کہتا یہ عام ملاقات ہے, لیکن یورپی یونین, بنیادی انسانی حقوق, GSP+ اسٹیٹس اور پاکستان کی عدالتیں اور فوجی عدالتیں, اس تمام پیرائے میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے یورپی یونین کی جو وفد ہے اس کی ملاقات ڈیفینیٹلی بہت عام ہوگی. آپ دیکھتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی شاید کسی پلیٹ فارم پہ بتائیں کہ مجھے کیا کہا گیا یا کیا نہیں کہا گیا یورپی یونین کے وفد کی جانب سے. اٹ کریٹ. اب ادھر وہ جو ہمارے گینٹری بیچ صاحب جو ہیں, جو پاکستان میں قدر گورا صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ اچھے ہیں, زبردست آدمی ہے, انرجیٹک ہے, جو کہے کر لیتے ہیں. معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا جی, اور پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوگی, پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے گئے, چیزیں بڑی زبردست سامنے آئی ہوگی. اور پھر رات کو تو پرائم ٹائم مل گیا ان کو, ایئر بائی کا پرائم ٹائم مل گیا ان کو, ڈاؤن نیوز کا پرائم ٹائم مل گیا, اور حقیقت کچھ اور بھول گئی. عادل شاہ زیب صاحب آپ کو پتہ ہے ویسے غائب لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں, اور اس کے بعد انیکا نثار صاحبہ ایئر بائی پہ ان کا انہوں نے پروگرام کیا. مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ پاکستان میں, اور بہت کمپلیکس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. اس نے اب دیکھیں امریکی کاروباری پاکستان کی مین میڈیا اسکرین پر اس کو ٹائم دیا گیا ہے, کس طرح دیا گیا ہوتا ہے کہ عام طور پر ایسا کہ امریکی میڈیا کا امریکی کاروباری آدمی پاکستان کی سیاست پہ گفتگو کر رہا ہے, کیا ہوتا ہے عام آزاد میں ایسا نہیں. ایک اسپیشل بندے کو بیچارے کو کسی ایئرپورٹ پہ لے کے آئے اور سیاسی موڑ پر یہ بات کرے. ہاں, احمد دورانی صاحب امریکہ سے صحافی ہیں, آپ کو پتا وہ بھی انہی صحافیوں میں سے جن کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہے, اور وہ ادھر بیٹھ کے بڑے بڑے دھماکے کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے پتہ کرایا جی یہ جینٹری بریج کا, انہوں نے کہا فراڈی آدمی ہے یہ جو پاکستان میں موجود ہے. انہوں نے کہا اس نے حقائق چھپائے اور جھوٹا اپنے آپ کو بینک کرپٹ فائل کیا تھا, اس پہ 8 لاکھ روپے جرمانہ ہو چکا ہوا جی. اور میں نے کہا لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ان کو لائے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹے لوگ اربوں روپے کی سرمایہ کاری کیسے کریں گے. احمد دورانی صاحب کی نے خبر دی ہے. اور مطلب ایک فراڈی آدمی ہے یار, وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ گیا ہے, پرائم منسٹر سے گفتگو کر رہا ہے. ایک فراڈی آدمی ہے یار, وہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پر آ کے گفتگو کر رہا ہے. کیا اسٹیٹس ہے ہمارا یار. اچھا وہ کہتے ہیں نا وہ تیسری دنیا کے ہم لوگ ہیں, شاید کوئی چوتھی دنیا ہوتی ہے, حرکتیں تو اس والی بھی ہے, اس کے بعد کوئی دنیا رہ نہیں جاتی. اس دنیا سے ہم لوگ یہ تمام باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیگر کچھ خبروں میں جی اعظم سوادی صاحب لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ ہے, ادھر سے ان کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے. وہ ہے فیصل سلیم صاحب پی کا ایک کے سرخیل ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں. خبر یہ کہ عمران خان صاحب نے ان کو فارغ کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے نکالنے کی منظوری دے دی ہے, جس سے متعلق رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ آصف صاحب, عطا تارڑ صاحب بار بار کہتے ہیں یہ تو پی کا ایک فیصل سلیم صاحب نے لے کے آئے تھے. عمران خان صاحب اس موقع پر ان لوگوں کو نکال رہے ہیں جس موقع پر اپنے ساتھیوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہی عمران خان صاحب کو باقی اور کہتے ہیں سیاسی رہنماؤں سے ان کو ممتاز کرتی ہے. بہرحال آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہے کے پی کی قیادت سے, اور میں نے بتایا کہ نئی سمبندی ہے تو ڈیفینیٹلی بڑا میٹر کرے گا کہ کون کو لوگ ان سے ملاقات کریں گے. لیکن بہرحال یہ ملاقات اہم تصور کی جاتی ہے. دوسرا ذرا میں پی کا ایک سے متعلق ارشد شریف صاحب سے متعلق آپ کو بتا دوں. ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی مئی 2024 کی یہ درخواست تھی حامد میر صاحب کی, اور 4 فروری 2025 کو اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ اس پر سماعت کریں گے. 7 نومبر کو گزشتہ 2024 میں اس سماعت کو کاسٹ لسٹ سے منسوخ کر کے نو اسکوپ لسٹ میں شامل کیا گیا تھا. میرے خیال ہے حامد میر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سماعت ہو جائے, اور دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست ہے جس سے عامر فاروق صاحب کچھ کر پاتے یا نہیں کر پاتے. لیٹس سی, بہرحال جنت میں ہی صحیح لیکن دنیا میں انصاف تو ملنا چاہیے, چاہے اس کے لیے عمران ریاض لندن پہنچ گیا یا ارشد شریف صاحب جنت پہنچ گئے, دونوں کو انصاف بہرحال ملنا چاہیے. میں اور آپ دیکھیں یہ سب سے زیادہ بہتر ہے.
ادھر خبر یہ ہے، اور خبر دینے والے کوئی اور نہیں، نئی مشرف بٹ صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سے مذاکرات کرنے کے حوالے سے یا ان کو اتحاد میں شامل کرنے والے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں تقسیم اس وقت ہے۔ پی ٹی آئی میں دو گروپس ہیں، ایک گروپ ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کے کچھ سب خیال ہیں، وہ مولانا صاحب سے ملاقات کے حوالے سے مخالف ہیں۔ اسد کیسر، عمر ایوب سمیت دیگر اپوزیشن جماعت سے تعلق والے نا وہ مولانا صاحب سے ملاقات کے حامی ہیں۔ ایون علی امین گنڈا پور صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب جو مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے نا وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ بہرحال کہتے ہیں فاسٹر یور سیٹ بیلٹ، کلیئر یور لائن، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس وقت کی ضرورت ہے اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر یہ اختلافات سے اگر باہر نکلا جائے تو سب سے زیادہ بات اہم ہے۔ بہرحال یہاں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ آخر میں بتا دوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے آپ کو کل ہم نے خبر دی تھی، جسٹس ڈوگر لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کے جج، جن کو 26 فیانی ترمیم کے بعد اب ٹرانسفر کا استحقاق مل کر کو ٹرانسفر کر کے ایز اے سینئر موسٹ جج اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجا جا رہا ہے، تاکہ جیسے عامر فاروق صاحب 11 فروری کو پہنچے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کے تو ان کی جگہ ان کو چیف جسٹس لایا جائے۔ تو سر اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکیل میدان میں آ گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور اسلام آباد بار ایسوسیشن نے مشترکہ اعلان یہ جاری کیا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے علاوہ کسی دوسرے ہائی کورٹ سے چیف جسٹس لایا گیا تو بھرپور احتجاج کریں گے، یعنی 26 فیانی ترمیم کے حوالے سے باقاعدہ طور پر سڑک پر کھڑے ہو کر احتجاج کرنے کا پہلا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے آیا ہے۔ یہ بھی بڑی گیم ہے نظر، حق محسن اختر کیانی کا ہے، لیکن پنجاب سے لاہور ہائی کورٹ سے ایسے جج کو لانا جو کہ نہیں سر جو آپ کہیں فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کریں اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔